مولا علی نے کہا تھا علیہ السلام نے کہ تم سے وہ سوال اس سطح کا سوال ہوگا جس سطح کا تمہارا شعور ہوگا. یہ میں صرف اس دنیا کے سوال کی بات نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں سب کو. یاسر بھائی آپ اس چیز کے وٹنس, آپ گھر سے نکلتے ہیں دفتر کے لیے یا کسی کام کے لیے, گاڑی چلا رہے ہیں آپ, راستے میں آپ کو ٹریفک لائٹ پہ ایک بچہ آ کے کہے گا نا 10 روپے کا سوال ہے, تو سمجھ جائیے کہ آپ کے شعور کا 10 روپے کی لمٹ آ گئی ہے. ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم سے سوال بھی 5-5 روپے 10-10 روپے کے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کی ہماری ویلیو بھی نہیں رہی. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. زبان خلق کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنی پستی دیکھ لی ہے کہ ہماری سڑکوں پہ ہمارے بچوں سے بہتر بچے, بہتر کون کس نظر میں؟ رب کی نظر میں. کیونکہ جس نے ٹف ٹائم دیکھا ہے اس نے بہتر زندگی باہر دیکھی ہے, بعد میں دیکھنی ہے, ہمیں پتہ ہے, یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. تو وہ ہم سے بہتر بچے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اس مٹیریل زندگی میں ان کو پلیجر دے رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ دوسرے انڈر پریولیجڈ ہیں. یہ ریورس اینگل ہے آسمان پہ. ہمارے بچوں سے بہتر آخرت والے بچے جب ہماری گاڑی کے قریب پہنچ کے وائپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں 10 روپے ہی دے دے, تو وہ ہمیں ایک خاموش تماچا مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے سوال آپ کے, یہ معیار ہے آپ کا, یہ ہے سوال 10 روپے کا. So the question that you get is the reflection of yourself in the mirror. اب میں یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ جب مولا علی کی یہ بات, مولا علی سے منسوب جو حدیث مجھ تک پہنچتی ہے کہ مولا علی نے یہ گفتگو کی ہے کہ شعور کے مطابق سوال ہوگا, تو میں اس دن سے اس کشمکش میں ہوں کہ میرا شعور پھر مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کس لیول کا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ڈائلاگ ہوا ہے, ان کا میثاق ہوا ہے. تو مجھے اور آپ کو جو سن رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کس شعور کی سطح پہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی ہے اور کس لیول کا آپ نے وعدہ, تہیہ, کانٹریکٹ, میثاق اور کیا کیا مانگا, کیا کیا کلیم کر کے آپ آئے. میں آپ کو بتاؤں, میں ذاتی طور پہ کچھ کتابیں انشاءاللہ اس سال آئیں گی, اس میں نے بڑی بھیانک سی ایک تصویر اپنے آپ کو دکھائی ہے, جو باقی بھی دیکھ لیں تو اچھا ہے, کہ مجھ سے اگر میں اور آپ کے آگے میں یاسر بھائی کو بٹھا دوں نا اور کہوں یاسر بھائی آج آپ نے ان یاسر صاحب سے وہ سوال کرنے جو آپ کے شعور کے مطابق ہیں, تو آپ کہیں گے یاسر میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. میں کہوں گا وہی بھائی یاسر ہیں, یہ بھی یاسر ہیں. ہاں, کیونکہ میرا سوال میرے جواب سے اوپر جاتا جا رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں میں, یہ سننے والے سمجھ لیں. زریاب ہاشمی کے دماغ میں کوئی سوال آ رہا ہے تو وہ زریاب ہاشمی اس کا جواب ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ زریاب ہاشمی کا سوال زریاب ہاشمی کے جواب کے معیار سے اوپر ہو گیا. کوشچن سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح. اب جب تک میں اس جواب کو ڈھونڈوں گا نہیں, چاہے قرآن پاک میں ڈھونڈوں, دیگر کتب میں ڈھونڈوں, تو میرے اندر ایک کشمکش رہے گی کہ یہ سوال آیا تو اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا میرے پاس, کیونکہ میں اپنے سوال جتنا اپنا معیار نہیں لے کے آ پا رہا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. جب مولا علی کی یہ بات میں نے پڑھی بہت بچپن میں, تو مجھے اپنے شعور کے اوپر حیرانگی ہوئی کہ اب آئی نیڈ ٹو نو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہوگا, کیا سوال کیا ہوگا, کیا ڈائلاگ کیا ہوگا, کیا وعدہ کیا ہوگا. تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں آج بھی اگر میرے سامنے فرشتہ آتا ہے کسی بھی صورت میں اور وہ کہتا ہے زریاب تم اپنے آپ کو اس پلانٹ ارتھ پہ کہاں دیکھتے ہو, تو میں کہوں گا مجھے ریزہ ریزہ کر دینا, مجھے کسی بھی قابل مت چھوڑنا اگر میں اس قابل نہ ہوا کہ میں وہاں پہ نظریں ملا سکوں اپنے خالق سے. اور فرینکلی اسپیکنگ, بائی دس ڈے آئی کین ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, نو بڈی ایلس. بائی دس ڈے آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اپنے رب سے نظریں ملانے کے قابل ہوا ہوں. میں اسی لیے جاننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ ابھی آپ مجھے نہیں لے کے جا سکتے, برائے مہربانی میں اس قابل بنوں کہ میں آپ مجھے اس جگہ لے کے جائیں, تب میں خود بلاؤں گا آپ کو. میں کہوں گا آ جائیں, آئی ہیو اچیوڈ دیٹ اسٹیٹس ویئر آئی کین اسٹینڈ بفور مائی کریٹر. میں اس کی تخلیق ہوں, اس کی مخلوق ہوں, ہی کریٹڈ می. وہ میں اس کا میسٹر پیس نہیں ہوں تو میں خود ہی ٹریش ہو جاؤں نا. آپ نے لگائی بھی نا پینٹنگ, آج اس کے اوپر 2 دھبے میں ڈال دوں, 4 ایک طرف 3 ایک طرف, آپ کہیں اتار یار اس کو پھینک بھائی, یہ اس قابل نہیں رہی. کوشچن کو آنسر میں ساتھ ہاں جی اس کو کلیئر کہ وہ 2 جڑواں بہنیں ہوں, 2 جڑواں بھائی ہوں, 2 مختلف باپ بیٹا ہوں, یہ سب کچھ ہم لوگ اسی طرح ایک ایکویژن میں اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں جہاں جڑواں بن کے ایک مقصد کو یا جڑواں بن کے الگ مقاصد کو فالو کرنا ہوتا ہے. ہم جڑواں بن کے بھی الگ ہو جاتے ہیں. ہم جان بوجھ کے میل یا فیمیل جینڈر اس ایکویژن کے مطابق چوز کر کے
کرتے ہیں یہ میرا ذاتی ماننا ہے، میں یہ میرے شعور کا تقاضا ہے کہ مجھے کوئی دھکا دے کے نہیں پھینکتا. صحیح. پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں میرے پاس نقطہ کیا ہے اس کا؟ میری اکاؤنٹیبلٹی کا معیار شیک ہو جاتا ہے یاسر بھائی. آپ مجھے دھکا دیں نا کسی چیز کے اندر، میں کل آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ دھکا آپ نے دیا تھا، اب آپ بھگتے ہیں. مجھے کوئی کہنا اوئے میں نے دھکا نہیں دیا تو نے چھلانگ ماری ہے، تو پھر میں کسی کو بلیم نہیں دے سکتا.